السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يستحق منا كل الشكر والعبادة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں فرمایا: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں پر یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اور انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. اور اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضرورت کے چیزوں کو بنایا، یعنی دنیا کو بنایا 6 دن میں. ایک انسان، اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، پھر بڑھاپے کے دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر کے گود تک پہنچ جاتا ہے. اگر یہ سوچیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے مرنے کے لیے. انسان پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے. اگر اس طریقے سے انسان کی زندگی کے بارے میں سوچیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلا جو مقصد ہے انسان کی تخلیق کا، اللہ تعالی کی عبادت. آج ہر انسان اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں نہیں، صرف اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، بہت ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کیا. رزق ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اور تربیت کے لیے ماں باپ ہے، اور تعلیم کے لیے استاد ہے، اور سفر کی آسانی کے لیے سواریاں ہیں. تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کیا. مقصد انسان کی آسانی کے لیے، تاکہ وہ عبادت آسانی سے کر سکیں. انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مہیا کیا. اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہم اتنے انسان ہیں، ہم اتنے مسلمان ہیں کہ کیا ہم لوگ ان تمام یہ جو مقصد ہے انسان تخلیق کا، جو مقصد ہے، کیا ہم اس پر چل رہے ہیں، اس کو بجا لا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اتنے سارے انسان ہیں، اتنے سارے انسان رہنے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمیں
اسلام جیسی نعمت سے نوازا. پھر اسلام جیسے نعمت سے نوازنے کے بعد ہمیں قرآن جیسے ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی، جس پر زندگی کے متعلق جو بھی سوالات ہوں ہم اس سے حل کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں. اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسری حدیث. اور ان دو چیزوں سے انسان کے جتنے بھی شک و شبہات ہوتے ہیں، جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں، ان دونوں میں اس کے جوابات موجود ہیں. اب سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر انسان کی حقیقت کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں، انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پیدا ہو رہا ہے. پیدا ہونے کے بعد ایک عمر تک وہ دودھ پیتا ہے. اس کے بعد وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، یعنی چاول وغیرہ دیگر چیزیں کھانا شروع کرتا ہے. پھر 6 سال کی عمر ہو گئی، اسکول جاتا ہے. اس کے بعد کمانے کے لیے جائے گا. پھر کمانے کے لیے رزق کے تلاش میں اپنے ملک میں ہو یا دوسرے ملک میں جا کر انسان کماتا ہے. کمانے کے بعد شادی، بیوی، بچے، تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر ایک عمر ہوتی ہے، وہ آ کر گھر کی ایک چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کی ایک دن موت آئے گی. دیکھیں، جب موت آئے گی، یہ اصل بتانا ہے کہ اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. انسان 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50، جتنے بھی سال زندگی گزارتا ہے، جو بھی وہ عمل کرتا ہے، جو بھی وہ عمل کرتا ہے، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اچھا عمل کرتا ہے، اچھا بدلہ دیا جائے گا. اگر برے عمل کرتا ہے تو برا بدلہ دیا جائے گا. دیکھیے، انسان جب مرتا ہے، انسان کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے، تو گھر والے اس کے آنکھیں ہوں یا منہ ہو بند کر دیتے ہیں. پھر مسجدوں میں ہو میسج کے ذریعے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں صاحب جو تھے ہمارے درمیان میں اب وہ نہیں رہے. پھر کیا کریں گے؟ ایک مثال سمجھانے کے لیے ہوش میں آئیں. اب تو ہوش میں آ جائیں، سمجھ لیں کہ آپ ہی کا انتقال، جو سن رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ ہی کا انتقال ہونے والا ہے. آپ بھی مریں گے، میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، سب لوگ مریں گے. جو پہلے تھے وہ بھی انتقال کر گئے، اب جو آنے والے وہ بھی انتقال کر جائیں گے. اب جو ہے حال میں وہ بھی انتقال ہو جائے، ان کا بھی انتقال ہو جائے گا. سوچیں، یہ فرض کر لیں کہ انتقال ہو گیا. اس کے بعد اعلان کریں گے. پھر گھر کے تمام رشتہ دار جو دور دور ہوں گے وہ تمام آئیں گے، آ کر دیکھیں گے. وہ لوگ بھی آئیں گے جو زندگی میں آپ کو سلام بھی نہیں کرتے تھے اور آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. وہ بھی لوگ آئیں گے، آ کر دیکھیں گے. ہاں، دیکھ کر پھر ان کو ایک ٹینشن، کس چیز کا؟ کیسے کب دفنائیں گے، پوچھیں گے. 4 لوگوں سے پوچھیں گے کب دفنائیں گے. ہاں، کچھ لوگوں کو جلدی بھی ہوگی واپس گھر جانے کی، واپس اپنے کام میں مصروف ہونے کی. آپ کے دفن کا، آپ کو قبر کے حوالے کرنے کا انتظار رہ گیا. سب لوگوں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کی بیوی بچوں کو، تمام کو ابھی غسل کرانا ہے، کفن پہنانا ہے اور دفن کرنا ہے. سب کو اتنے سال آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کے بیوی بچے رہنے کے بعد اتنے سال رہنے والے، دیکھیں کیا اصول، کیا ایک سسٹم ہے کہ جلد سے جلد انہیں گھر سے نکالا جائے. وہ جو لوگ جو آپ کو دنیا میں پسند کرتے تھے، آپ کے گود میں کھیلنے والے، آپ کے ساتھ گھومنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے،
جب آپ کے جسم سے وہ روح نکل جائے گی آپ کے قریب آنا پسند نہیں کریں گے، ڈریں گے آپ کے قریب آنے سے۔ جب آپ کی موت ہو جائے گی آپ کے قریب آنے سے ڈریں گے۔ آپ کے ساتھ کیا رہے گا؟ آپ کے ساتھ آپ کے نیک اعمال رہیں گے۔ پھر کفن لایا جائے گا، نہلایا جائے گا، وہ بھی حالت کیسی ہوگی؟ غسال نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے دوسرے آدمی کو لے کر آئیں گے، گھر والے نہیں نہلائیں گے۔ آپ کے بچے، آپ کی بیوی ہو، آپ کے بچے ہو، آپ کے بھائی، کوئی بھی نہیں نہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد کفن ہوگا، غسل دیا جائے گا، پھر کفن پہنا کر کچھ لوگ آخری دیدار کے لیے دیکھنے کے لیے آئیں گے، ترتیب سے دیکھ کر پھر ہو گیا کفن۔ جنازے میں رکھ کر آپ کی آخری سواری پر آپ کو رکھ دیا جائے گا، پھر آپ کو لوگوں کے کندھوں پر لے کر آخری گھر کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ پھر جا کر آپ کو قبرستان میں رکھیں گے۔ رکھنے کے بعد کہیں گے، امام صاحب یا خطیب صاحب اعلان کریں گے، دیکھیں فلاں فلاں صاحب تھے، وہ اب دنیا میں نہیں رہے، ہمارے درمیان نہیں رہے اب وہ۔ اگر کسی کو ان سے تکلیف ہوئی ہو تو انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیں، یہ سننے میں آتا ہے، یہ کہتے ہیں، اور انہیں معاف کر دیں، اور لین دین کا اگر معاملہ ہو تو ان کے بھائی یا ان کے بچوں سے رابطہ کریں۔ یہ کہہ دیں گے امام صاحب، کہہ کر صفوں کو درست کر لیں، کہیں گے، پھر نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کے جنازے کو اٹھایا جائے گا، جا کر قبر کے قریب رکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کو قبر میں لٹھائیں گے، قبر میں اتاریں گے، اتار کر جو دھاگا بنا ہوا رہے گا اس کو کھول کر پھر مٹی ڈال کر آ جائیں گے۔ آپ کو چاہنے والے دعا کریں گے، اگرچہ آپ کو نہ چاہنے والے وہ بھی دعائیں کر لیں گے۔ یہ ہوگی ایک انسان کی زندگی، ماں کے پیٹ سے لے کر، ماں کے گود سے لے کر قبر کے گود تک۔ ہر انسان کا یہی معاملہ ہوگا، میرا بھی یہی معاملہ ہوگا، آپ کا بھی یہی معاملہ ہوگا، آپ کے والدین جو انتقال کر گئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہوگا۔ لیکن سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دنوں میں جس کا انتقال ہو رہا ہے، ان چیزوں سے وہ آدمی، وہ شخص محروم ہے۔ اس کو کفن کے لیے بھی وقت نہیں ہے، دفن کرنے والے بھی نہیں ہیں صحیح سے، نماز پڑھانے والے بھی نہیں ہیں، اور جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جانے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ نظریہ ان لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے جو لوگ مرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، اللہ کے سامنے کھڑنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ دیکھیں، اکیلے آئے تھے دنیا میں اور اکیلے ہی آپ کو جانا ہے۔ اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو سوال کرے گا تو تب آپ کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، رزلٹ آپ کو مرنے کے بعد ملے گا۔ سوچیں، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، کوئی بھی اگر گناہ ہو گیا، انسان ہے، گناہ ہوتا ہی ہے، میرے سے بھی، آپ سے، تمام لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کریں۔ یہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، رمضان میں راتوں میں، طاق راتوں میں اور دیگر راتوں میں اللہ سے توبہ طلب کریں، توبہ مانگتے رہیں، اپنی مغفرت کروا لیں، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ ہر آدمی اگر اپنے بارے میں اگر سوچیں گا تو بہت، لیکن بروز قیامت ہر آدمی اپنے ہی بارے میں سوچے گا، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ نے کہا قرآن میں، یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، یوم یفر المرء من اخی، اس دن ہر آدمی بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنے باپ اور اپنے ماں سے، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے، جو دنیا میں جو ساتھ میں رہتے تھے نا، ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کو جب دیکھے گا تو بھاگے گا۔ محشر کے میدان میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنے اعمال کے بارے میں حساب دینا ہے۔ آپ اپنے اعمال کو درست کریں، جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ آپ کو مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑنا ہے۔ مجھے بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے،
اللہ کے سامنے کھڑنا ہے. دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے, دو راستے ہیں, ایک جنت ایک جہنم. کسی ایک میں تو ضرور جانا ہے, کسی ایک میں تو ضرور جانا ہے. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کس میں جانا ہے. آپ کو طے کرنا ہے آپ کو کس میں جانا ہے اور آپ کے ہر فرد کو کس میں بھیجنا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے اولاد کی اچھی سے تربیت کریں گے, اسلام ایمان کے بارے میں تعلیم دیں گے, تو آپ کے اولاد بھی, ان کے بھی آخرت اچھی ہوگی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے آخرت کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.